کر دیا وہ بس. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم ابھی لیکچر ریزیوم کر رہے ہیں. پچھلا لیکچر ہمارا بیچ میں کنیکشن لوز ہوا تھا. تو یہ سورہ الفلق کا جو تیسری آیت ہے، اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. تو اس کے بعد خاص طور پہ اس کا تذکرہ ہے کہ کون سے شرور سے پناہ مانگی جا رہی ہے. تو اس میں سب سے پہلے ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. اور غاسق جو ہے وَمِن شَرِّ آپ دیکھیں گے بار بار آئے گا، تو اس کا مطلب ہے اور شر سے. اور غاسق کا مطلب ہے اندھیرا. اور اذا وقب، اذا کا مطلب ہے جب، وقبہ کا مطلب ہے چھا جائے. تو وقبہ فعل ماضی ہے، اذا وقبہ جب دونوں مل کے آئے گا، تو جیسے اذا جاء کے اندر آپ نے پڑھا تھا سورۃ النصر میں کہ وہ فیوچر میں بن جاتا ہے جب چھا. اس کیس میں ہوگا جب چھا جائے، وہاں تھا اذا جاء جب آ جائے. تو ومن شر غاسق اذا وقب کا مطلب ہے کہ اور اندھیرے کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے. تو اس کے اندر جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ اکثر انسان جو ہے رات کے وقت اس کو وہ فارغ ہوتا ہے. صبح کے ٹائم مشغولیت ہوتی ہے، کام ہوتا ہے، رزق کمانا ہے. شام کے ٹائم چونکہ اس کے پاس فراغت ہوتی ہے، تو اکثر گناہ بھی رات کے ٹائم ہوتے ہیں. ویسے بھی رات چھپی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کے اندر اگر ہم ہمارا مشاہدہ ہے کہ اکثر جو گناہ کے کام ہیں وہ رات کو ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم جو ہیں اس کے بارے میں خاص طور پہ اللہ سے پروٹیکشن سیکھ کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہماری راتوں کو بھی شر سے پاک کر دے. اور اس کے اندر مختلف قسم کے شرور ہیں، جیسے خراب ٹی وی پروگرام، سنیما، کلب، بدکاریاں وغیرہ رات کے ٹائم زیادہ ہوتی ہیں. اور اسی طرح موذی جانور وغیرہ رات کو باہر آ جاتے ہیں. تو انسان کے لیے بہتر ہے کہ وہ جو ہے دن کے جو ایک اسلام کا مزاج بھی ہے کہ سنت سے ثابت ہوتا ہے کہ رات کو جلدی کریں، عشاء کے بعد جلدی سونے کی کوشش کریں، اور صبح کے ٹائم یا فجر سے پہلے اٹھنے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد پھر کام کریں. جس طرح اللہ نے بتایا کہ ہم نے دن کو ہے وہ کام کے لیے اور اللہ کا رزق تلاش کرنے کے لیے بنایا، اور رات کو آرام کے لیے بنایا. یہاں اس چیز کا تذکرہ ہے کہ ہم رات کے شر سے اللہ کی پروٹیکشن سیکھ کریں. تو یہ ایک اس کو ہم تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کریں. فیضان یہ چیک کیجئے کہ اگر میوٹ کر لیں، کچھ آوازیں آ رہی ہیں بیک گراؤنڈ میں. تو اس کی جو آیت ہے اس کو ایک دفعہ پڑھ لیجئے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور شر سے اندھیرے کے جب چھا جائے. تو اس کو پورے کانٹیکسٹ میں پہلے ہم نے پڑھا قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، رب فلق کے پناہ میں آتا ہوں، من شر ما خلق اس شر سے جس کی تخلیق اس نے کی، یا اللہ کی مخلوق کے شر سے. اور خاص طور پہ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ رات کے اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے. اور دوسری چیز جس کا تذکرہ ہے وہ ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. وَمِن شَرِّ کا وہی مطلب ہے جو پہلے جس کا ذکر ہوا. النفاثات جمع ہے اور یہ مؤنث صیغہ ہے. النفاثہ کہتے ہیں پھونک مارنے والے، اور اس سے جو ریفرنس ہے وہ ہے کہ جادو کرنے والے یا جادو کرنے والیاں، جب وہ خاص طور پہ جادو کے عمل میں مشغول ہیں. اور یہاں النفاثات فی العقد کا مطلب ہے کہ یہ جو اس طرح عقدہ جس کو کہتے ہیں ناٹ، اس کے اوپر ایک جادو کے اندر غالباً یہ ایک عمل ہے کہ آپ ناٹس باندھتے ہیں، گرہ باندھتے ہیں اور اس پر منتر پڑھتے ہیں. تو آپ آگے تھوڑی دیر میں دیکھیں گے کہ یہ ہر انسان کے اوپر شیطان جو ہے وہ بھی یہ عمل کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو بھی النفاثات فی العقد ہیں، جو بھی اس عمل کے اندر مشغول ہیں، ہم اللہ تعالیٰ آپ کی پروٹیکشن میں آتے ہیں ان کے خلاف. جیسے کہ بتایا کہ عقد کہتے ہیں گرہ کو، اور اردو کے اندر لفظ استعمال ہوتا ہے نکاح کا عقد، جس کا مطلب ہے کہ شادی کا ناٹ یا
کہ ایک بانڈ بن گیا. تو یہ جس طرح ابھی بات ہوئی کہ شیطان کا وار ہر رات کو ہوتا ہے، اس میں حدیث رہنمائی کرتی ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو شیطان تم میں سے ہر ایک کی گدی پر یعنی سر کے آخری حصے پر جب وہ سوتا ہے 3 گرہیں لگا دیتا ہے. ٹھیک ہے، عقدہ، جو ایک گرہ کو عقدہ کہا جاتا ہے، عقد کہا جاتا ہے اس کے پلورل کو، اور ہر گرہ پر وہ منتر پڑھتا ہے. وہ کہتا ہے تیرے لیے رات بہت لمبی ہے بس خوب سو. اور اگر انسان بیدار ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے. جیسے ہمیں پتہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ سوتے وقت اور بیدار ہوتے وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے کہ الحمدللہ الذی احیانی بعد اماتنی والیہ النشور، یا اور اس قسم کا جو ذکر ہے جس میں اللہ کی تعریف کی جائے. اور جب وہ اس طرح اٹھتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے. پھر اگر وہ وضو بھی کر لے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے، اور پھر وہ نماز پڑھ لے تو تمام گرہیں کھل جاتی ہیں. اور اب وہ حشاش بشاش پاکیزہ نفس ہوتا ہے اور چست ہو جاتا ہے، اور اللہ اس کے اعمال میں برکت ڈالتے ہیں. ورنہ اس کی صبح اس حالت میں ہوتی ہے کہ وہ خبیث النفس رہتا ہے اور سست ہوتا ہے. تو یہ ہمارے مشاہدے کی چیز بھی ہے کہ اگر ہم بہت زیادہ سوئیں، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے حالانکہ ہم زیادہ سوئیں ہیں پھر بھی ہمیں ویکنیس رہتی ہے، سستی رہتی ہے، اور کبھی کبھی ہم بہت مختصر وقت سوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد انسان فریش ہو جاتا ہے. تو یہاں ایک چیز ہائی لائٹ ہوتی ہے کہ ایک فزیکل ورلڈ ہے اور ایک میٹا فزیکل ریالٹی ہے. جو میٹا فزیکل ورلڈ میں ہوتا ہے اس کی ریفلیکشن اس دنیا میں ہوتی ہے. تو یہ جو گرہیں ہیں یہ ہم دیکھ نہیں سکتے پر اس کی ایک حقیقت ہے، اور اس کا اثر ہم بہرحال محسوس کرتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسنون عمل ہیں ان سے برکت آتی ہے. اب برکت ایک میٹا فزیکل ریالٹی ہے جو ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے، پر ہوتا ہے ایسے کہ کبھی کبھی تھوڑے کے ساتھ بہت سارا کام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تھوڑے وقت میں بہت سارا عمل ہو جاتا ہے، تھوڑے سے مال میں بہت سارے لوگوں کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں. تو یہ اللہ کی دی ہوئی برکت ہے. تو اس کے لیے اس کو اٹریکٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو اعمال ہیں ان کے اندر بندہ مشغول رہے، اچھے عمل کرے اور اللہ سے پروٹیکشن سیکھ کرتا رہے. تو یہ اس کانٹیکسٹ میں آپ پڑھ لیجئے. ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد، اور شر سے پھونکے مارنے والیوں کے گرہوں میں، اور تمام جادو کرنے والے، منتر کرنے والے اور بے برکتی ڈالنے والے جتنے بھی اعمال ہیں ان سے ہم جو ہے پروٹیکشن میں آ رہے ہیں. اس کے بعد جو آخری آیت ہے وہ ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، اور شر سے حسد کرنے والوں کے جب وہ حسد کریں. تو ایک اور حقیقت واضح ہو رہی ہے کہ حسد کرنے والے جو ہوتے ہیں ان کا بھی ایک شر ہے، اور اس سے بھی ہم نے پروٹیکشن سیکھ کرنی ہے، اس کی بھی ضرر سے. تو وَمِن شَرِّ کا وہی مطلب ہے ہم کر چکے ہیں. حاسد اسم فائل ہے، حسد کرنے والے کو حاسد کہا جاتا ہے، یہ اس کا اشارہ ہے. اور حسد کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی شخص یہ چاہے کہ جو فضل دوسرے کو ملا ہے وہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یا کم از کم اس سے چھن جائے. تو یہ ایک بہت ہی نیگیٹو عمل ہے، اور یہ اوریجنل جو تھا اس کو کرنے والا، اوریجنل حاسد جو ہے وہ شیطان ہے، جو کہ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا، اور اس کو اس چیز نے پریشان کیا کہ کیوں اللہ نے حضرت آدم پہ فضل کیا اور اس پر فضل نہیں کیا، اور اللہ نے حضرت آدم کو اور حضرت آدم کی جو اولاد ہے ان کی تکریم کی. تو اس نے چاہا کہ اس سے وہ چیز جو چھین لی جائے، اور اس سے کبر بھی چونکہ منسلک تھا تو یہ گناہ تھا. تو اس گناہ میں ممکن ہے بہت سارے لوگ جو ہیں ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ ہم جو کسی سے حسد نہ کریں. اگر کسی کو کوئی چیز ملی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. اگر آپ حسد کرتے ہیں تو ایک طرح سے آپ شکایت کر رہے ہیں اللہ کی تقسیم پر کہ جی اللہ نے یہ صحیح نہیں کیا. تو نعوذ باللہ اس طرح کا کوئی ہمارے ذہن میں خیال نہ آئے.
اگر آپ کے ذہن میں حسد کی کوئی جذبہ آئے غیر اختیاری طور پر، تو اختیاری طور پر آپ اس کے لیے دعا کریں. یہ امام الغزالی نے اس کا ایک اکسیر بتائی ہے کہ اگر آپ اس کا کیور حسد کا یہ ہے کہ جو محسود ہے، جس کے بارے میں خیال آپ کے ذہن میں آیا، ٹھیک ہے، اس کے لیے دعا کریں. تو جو ذہن میں خیال آیا وہ غیر اختیاری تھا، اس کے لیے آپ اکاؤنٹیبل نہیں ہیں. لیکن جو آپ نے اختیار کیا عمل، اس کے لیے آپ اکاؤنٹیبل ہیں، تو آپ اس کے لیے دعا کریں، تو انشاءاللہ اس سے آپ پاک ہو جائیں گے. اور ایک اور چیز یہاں ہمیں پتہ چلتی ہے کہ دنیا کے معاملے میں ہمیں بتایا گیا کہ ہم اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں، چونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کا بندہ احسان مند ہوتا ہے، اس کو نعمتیں نظر آتی ہیں کہ میرے پاس یہ کچھ ہے جو اللہ نے میرے اس بھائی کو نہیں دیا. اور جب ہم نیکی کے معاملے میں دیکھیں تو اپنے سے اوپر دیکھیں اور دیکھیں کہ اگر میں نماز پڑھتا ہوں تو کیا میرا جو بھائی ہے جو نفل بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی کرتا ہے، تو میں کیوں نہیں یہ کرتا، میں بھی یہ کرنے کی کوشش کروں. اس کو غبطہ یا رشک کہا گیا ہے. اس کے اندر یہ جذبہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے یہ چیز یا یہ فضل چھن جائے، پر یہ ہو کہ یا اللہ یہ میرے دوست ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ اللہ نے اس کو علم دیا، اللہ تعالیٰ اس کو عمل کرنے کی توفیق دے رہا ہے، اللہ نے اس کو مال دیا اور وہ خرچ کر رہا ہے، اللہ نے اس کو علم دیا اور وہ پڑھا رہا ہے، تو یا اللہ مجھے بھی یہ توفیق دے. تو یہ چیز انفیکٹ پھر پریز وردی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے حسد نہیں کرنا، پر رشک خاص طور پہ اچھے کاموں میں وہ جائز ہے، بلکہ وہ مندوب ہے، پسندیدہ ہے. لیکن بہرحال اس صورت کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ شرور کا ذکر ہے، تو خاص طور پہ یہاں بتایا گیا کہ حاسد جو ہے، اذا حسد، جب وہ حسد کرے، اس کا ایک شر ہے جس سے ہم نے اللہ سے حفاظت مانگنی ہے. تو یہ ایک بہت ہی پرویسو چیز ہوتی ہے. جب تک انسان کی تربیت نہ ہوئی ہو تو وہ ہمیشہ کمپیئر کرتا ہے. انسان ایک سوشل اینیمل ہے، تو یہ اس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے کیپنگ اپ ود دا جونزز، کہ اپنے ساتھ ساتھ جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ، ان کا ٹی وی آیا تو میرے پاس بھی ٹی وی آنا چاہیے. انسان کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے، پر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں تعلیم دی وہ یہ ہے کہ اس کی تربیت ہو جائے، کہ انسان اس جذبے کو، اس کو مسابقت کا جذبہ کہتے ہیں. مسابقت یا مسابقہ انگریزی میں ریس کو کہتے ہیں، سبقت لینے کی کوشش کو کہتے ہیں، پر اس کو ڈائریکٹ کر دیا کہ اچھائی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں مسابقت کرو. دنیا کے معاملات میں جو ہے استغنا ہو، اس میں قناعت ہو کہ جو ہے اللہ کا شکر ادا کریں، اور ایکسیسو جو ہے اس کے اندر نہ جائیں. اس کی وجہ سے پھر یہ حسد کی بیماری جو ہے انسان کو لاحق ہوتی ہے. تو اس میں اپنے بھائی کے لیے آپ دعا کیجئے غائبانہ، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو بھی وہ عطا کریں گے. تو یہ سورۃ الفلق ہم نے پڑھی، اس کی آخری آیت ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور شر سے حسد کرنے والے کے جب وہ حسد کریں. تو اس صورت کے اندر ہم نے شروع میں کہا من شر ما خلق، ان تمام شروع سے جو اللہ نے جس کو تخلیق کیا یا اللہ کی مخلوق کے یہ شرور ہیں، پر خاص طور پہ 3 شرور کا ذکر ہوا، غاسق اندھیرا، نفاثات جادوگرنیاں، اور حسد. تینوں میں جو چیز کامن ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ سے چھپی ہوئی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، رات کو جادو کا جو عمل ہے یا حاسد کا حسد جو ہے، یہ انسان کو معلوم نہیں ہوتی، پر جب ہم اللہ سے پروٹیکشن سیکھ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو فرشتے ڈیپیوٹ کر دیتے ہیں، اور براہ راست اللہ تعالیٰ اس کو جو ہمیں محفوظ رکھتے ہیں تمام شرور سے. تو اس کو ہم کس طرح اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں؟ جس طرح ذکر ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اسوہ حسنہ کا مطلب ہوتا ہے ایگزامپلار. اللہ تعالیٰ کے رسول ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہیں جس کو ہم اپنی لائف میں لے کے آئیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو چیز ہم نے آج پڑھی اس کو ہم عمل میں لے کے آئیں.
سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھنا سنت ہے، اور خاص طور پہ فجر اور مغرب کے ٹائم پہ 3 دفعہ پڑھنا. تو اس کو اگر ہم اہتمام کریں گے تو سنت پر بھی عمل کا ثواب ہے اور ہم خود نقصان سے بھی بچ رہے ہیں. تو یہ بہت آسان فارمولا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ تمام جہاں کے مالک ہیں، تمام مخلوق جو ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا اگر کوئی شخص نہیں کرتا تو پھر وہ اپنا نقصان کرتا ہے. تو ہم انشاءاللہ اس نقصان سے بچیں، اور خود بھی اور اپنے دوستوں کو تمام کو ہم اس چیز کی تلقین بھی کریں، یہ چیز ان کو سکھائیں اور اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. تو ہم نے اس صورت میں یہ دو جو ہیں الفاظ دیکھے، شر اور ما، اور ان دونوں کی مثال ہے من شر ما خلق. تو الحمدللہ اب ہم نے اپنا جو نصاب کا پارٹ کر لیا. اب ہم قواعد دیکھیں گے، گرامر. ہم ٹی پی آئی میتھڈ فالو کر رہے ہیں. دعا کیجئے ربی زدنی علما، کہ اللہ تعالی ہمیں جو نالج کے اندر انکریز کریں. اور ابھی جو ہم پڑھیں گے بہت امپورٹنٹ لیسن ہے، چونکہ ہم اپنے ٹیبل کو انہانس کر رہے ہیں. فعل ماضی اور فعل مضارع ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں، فعل امر اور فعل نہیں ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں. اب ہم فاعل کو پڑھیں گے، اس کا یہ اشارہ ہے. مفعول کو پڑھیں گے، اس کا یہ اشارہ ہے. اور مصدر کو پڑھیں گے جو کہ روٹ سورس ورڈ ہوتا ہے، اور اس کا پورا ٹیبل ہم آج اسٹڈی کریں گے. تو یہ پچھلے سبق تک ٹیبل یہاں تک پہنچا تھا. فعلا، فعلو، فعلت، فعلتم، فعلتو، فعلنا. اور پھر مضارع کے لیے یفعلو، یفعلون، تفعلو، تفعلون، افعلو، نفعلو. پھر فعل امر کے لیے افعل، افعلو. فعل نہیں کے لیے لا تفعل، لا تفعلو. جو ڈوئر ہوگا وہ اب ہم آگے دیکھیں گے. فاعل جو آبجیکٹ ہے مفعول، اور مصدر بعد میں پڑھیں گے اسے. اس کیس میں وہ فعلن ہے جو اسم ہے، جس سے تمام چیزیں بن سکتی ہیں. تو یہ 3 چیزیں آج کے لیسن میں ہم دیکھیں گے، اسم فاعل، اسم مفعول اور اسم مصدر. اسم فاعل اسی پیٹرن پہ آتا ہے، فاعل کے پیٹرن پہ. جیسے عابد، عبادت کرنے والا، عابد. اگر ہم نے اس کے ورب پہ جانا ہے تو ہوگا عبادہ، عبادہ اس نے عبادت کی، عبادت کرنے والا عابد. ظلم، اس نے ظلم کیا، ظلم کرنے والا کون ہے؟ ظالم. اس کے اندر اگر ہم فاعل واحد کا صیغہ ہے، اگر ہم نے اس کا جمع بنانا ہو تو آخر میں واو نون یا نون لگتا ہے. اگر تو 2 پیش ہوں تو آخر میں واو نون آئے گا، اگر 2 زبر ہوں تو یا نون آئے گا. ٹھیک ہے، اور اگر 2 زیر بھی ہوں تب بھی یا نون آئے گا. تو سمپل فارمولا یہ ہے کہ جب پیش ہوگا تو واو نون بنے گا، and all other circumstances یا نون آئے گا. تو فاعلون کا مطلب ہے بہت سارے کام کرنے والے. فاعلین کا بھی یہی مطلب ہے، پر گرامر کے لحاظ سے چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. جیسے ہم نے شروع کے ایک سبق میں دیکھا تھا کہ کلمہ کے اندر آتا ہے کلمہ طیبہ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یہاں محمدن آیا. لیکن ایک اور جگہ وہاں پڑھا جاتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو وہاں محمدن آیا. اسی طرح درود شریف میں آتا ہے اللہم صلی علی محمدin، تو یہاں محمدin آیا. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ محمدن، محمدن، محمدin کیوں آتا ہے؟ تو جیسے اردو میں کبھی ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کبھی ہم کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، کبھی ہم کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کبھی ہم کہتے ہیں نے. تو کبھی وہ سینٹینس میں ڈوئر ہوتے ہیں، کبھی آبجیکٹ ہوتے ہیں، اور کبھی وہ کسی حرف کے ساتھ آتے ہیں. تو ڈیپینڈنگ آن دیٹ عربک میں اعراب چینج ہوتے ہیں. تو اگر اعراب 2 پیش والے ہیں تو واو نون آئے گا، اعراب 2 زبر والے ہیں تو یا نون آئے گا، 2 زیر پر بھی یا نون آئے گا. تو یہاں یہ اب دیکھ رہے ہیں فاعل سے فاعلون یا فاعلین بنا، عابد سے عابدون یا عابدین بنا. جب 2 پیش ہوں گے تو واو نون آئے گا، باقی سب کیسز میں یا نون آئے گا.
ظالم سے ظالمون یا ظالمین بنے گا، دو پیش ہوں گے تو واو نون آئے گا، باقی کیسز میں یا نون آئے گا. تو فائل کی ڈسکشن ختم ہوئی واحد اور جمع دونوں کے صیغے میں. اب ہم مفعول دیکھتے ہیں. مفعول کا پیٹرن ایسے ہوتا ہے، فائل ایسے ہوتا ہے، مفعول ایسے ہم اشارہ کرتے ہیں. مفعول جس پر فعل کیا جائے، معبود جس کی عبادت کی جائے، مظلوم جس پر ظلم کیا جائے. اور یہاں بھی جمع کے لیے واو نون یا یا نون لگے گا. اگر تو دو پیش ہیں تو واو نون لگے گا، اور دو زبر دو زیر ہیں تو یا نون لگے گا. اور معبود کا معبودون ہوگا یا معبودین ہوگا، اور اس کا وہی فارمولا ہے، دو پیش ہوں گے تو واو نون، دو زبر یا دو زیر ہوں گے تو یا نون. مظلوم کا مظلومون یا مظلومین، وہی اس کا پیٹرن ہے. تو تیسری چیز جو ہم نے پہلے فائل دیکھا، مفعول دیکھا، مصدر کہتے ہیں سورس کو. جیسے صدر سینے کو کہتے ہیں. ہر شہر میں ہمارے پاکستان میں صدر ہوتا ہے. صدر کا مطلب ہے سینٹرل پلیس. لاہور میں بھی ہے، اسلام آباد میں، پنڈی میں بھی ہے، کراچی میں بھی ہے. صدر کا مطلب ہے ہارٹ آف دا سٹی یا ہارٹ یا سینٹر. تو گرامر کے اندر مصدر وہ ہوتا ہے جس سے سارے روٹ نکل رہے ہیں. تو عام طور پہ یہ اسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو ہم نے سارا پڑھا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتم، فعلتو، فعلنا، اس کا روٹ ورڈ فعلن ہے. ٹھیک ہے، اسم فعل، فعل جس کو ہم عام طور پہ فعل کہیں گے، اردو میں بھی ہوتا ہے. یہ وہ پورا ٹیبل ہے جو اب ہم اس کو ریچ کر گئے ہیں. اب آپ نے اپنے کتابیں بھی دیکھیں گے کہ یہ بار بار مختلف وربس کے لیے آتے ہیں. اس کے اندر کبھی کبھی پیٹرن چینج ہوتا ہے. جیسے یہ جو پیٹرن ہے یہ ہے فعلا یفعلو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہاں جو ماضی ہوگا اس پہ تینوں لیٹرز پر زبر ہیں، اور جب آپ مضارع پہ جاتے ہیں تو تھرڈ لیٹر پہ ہو سکتا ہے پیش آ جائے. جیسے نصر ینصرو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تھرڈ لیٹر پہ زیر آ جاتا ہے، جیسے کہ ضرب یضرب. تو وہ آئندہ آنے والے لیسنز میں آپ دیکھیں گے. پر جو پہلا کلسٹر ہے اس میں اس طرح کانجوگیشن ہوتی ہے، اس طرح چینج ہوتا ہے کہ فعلا یہاں ہے اور مضارع پہ یفعلو، اس طرح کا پیٹرن ہے. اس کو ہم ابواب بھی کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عرب بولتے تھے تو کبھی کبھی وہ فعلا یفعلو کی طرح سے چینج کرتے تھے. کبھی وہ نصر ینصر، کچھ ورڈز ہیں جو اس طرح چینج ہوتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں ہم نے ان کو کلسٹر کر دیا اور ہم نے کہا کہ یہ فعل اس باب کا ہے، یہ فعل اس باب کا ہے. اور یہ اس کا تعلق ہوتا ہے کہ لینگویج کیسی بولی جاتی ہے. اس کا کوئی رول اس کے علاوہ نہیں ہوتا. تو لوگوں نے پھر اس کو بعد میں کیٹیگرائز کر دیا کہ یہ ورڈ اس باب کا ہے، یہ ورڈ اس باب کا ہے. اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ یہ ورب اس باب کا، ہم یہ پورا ٹیبل بنا سکتے ہیں. اگر ہمیں پتا ہو فعلا فتح باب سے ہے تو پورا کا پورا یہ جتنے بھی الفاظ ہیں ہم نکال سکتے ہیں. تو میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں. ایک اور ورڈ کر دیتا ہوں جو اسی پیٹرن پہ ہے، اس کی بیسس پہ ہم یہ سارا کمپلیٹ کر لیں گے. فتح، اس نے کھولا. فتحو، ان تمام لوگوں نے کھولا. فتحت، فتحتم، فتحتو، فتحنا. یفتح، یفتحون، تفتح، تفتحون، افتح، نفتح. افتح، کھولو. افتحو، تم سب یہ کھولو. لا تفتح، تم نہ کھولو. لا تفتحو. فاتح، مفتوح، فتح. آخر میں فیمیل سی او پہ بھی جانا ہے تو فتحت، عورت آخر میں سکون پہ ختم ہوتا ہے تو فتحت، اس عورت نے کھولا. تفتح، اس وہ عورت کھولتی ہے، کھولی. تو ہے فعلت، اس عورت نے کیا. تفعل، وہ عورت کرتی ہے یا کرے گی. تو یہ آخر میں لیفٹ سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں فا لکھا ہوا، جس کا مطلب ہے کہ یہ اس پیٹرن پہ ہے. فعلا یفعل، فعل پیٹرن پہ ہے. ٹھیک. تو اب آپ کنفرم کریں جی اب سکتے ہیں. اور میں چاہتا ہوں آپ میں سے ایک بندہ اس کو ریپیٹ کر دے، بے شک دیکھ کے کر رہا ہو. آپ میں سے سمجھ سک رہے ہیں؟ یہ سن رہے ہیں جی.
چلیں ابھی اس سے پہلے لیسن میں یہاں تک پہنچ گیا تھا, میں نے یہ سوال کیا تو اس وقت جواب نہیں آیا تھا, تو پھر کہ 15-20 منٹ میں خالی کلاس میں بولتا رہا ہوں. چلیں ان کیس میں سے کوئی یہ ریپیٹ کر دے جی پورا ٹیبل کہ بے شک ہو. میں کر دوں. فعل فعلوا فعلت فعلتم فعلتوا فعلنا يفعل يفعلون تفعل تفعلون أفعل نفعل افعل افعلوا لا تفعل لا تفعل فاعل مفعول فعل فعلت تفعل. زبردست, دیٹس ویری انکریجنگ. آپ میں سے کوئی ایک اور بندہ کرنا چاہتا ہے؟ خال فیضان آپ ہیں؟ کہ میں بھی ابھی اویلیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, پھر کر دیتا ہوں, آگے چلتے ہیں. فعل فعلوا فعلت فعلتم فعلتوا فعلنا يفعل يفعلون تفعل تفعلون أفعل نفعل افعل افعلوا لا تفعل لا تفعلوا فاعل مفعول فعلون فعلت, یا اس میں آپ بھی لگا سکتے ہیں شروع میں ہی فعلت ہی تفعل, جو کلیریفائی کہ اس کا پروناؤن کیا ہے. انفیکٹ یہاں آپ اگر دیکھیں تو جسٹ ٹو میک کلیئر کہ فعلا کے ساتھ آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں فعلا ہم فعلوا انت فعلت انتم فعلتم انا فعلت نحن فعل تفعلوا هم يفعلون انت تفعل انتم تفعلون انا افعل نحن نفعل افعلوا لا تفعلوا فاعل مفعول فعل هي فعلت هي تفعل. تو یہ پورا ٹیبل, اس کو اگر آپ پریکٹس کریں ضمیر کے ساتھ پریکٹس کر لیں, حالانکہ کچھ کیسز میں سری نہیں ہے, وائل لرننگ اگر آپ اس طرح پریکٹس کریں انشاءاللہ چیز آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور ابھی ہم نے فعالہ کے بعد کیا, اپنے بھی دیکھ سکتے ہیں اور بھی باب ہیں, جیسے بعد میں ہو جائے گا نصرہ ینصرو, ٹھیک ہے, نصرہ ینصرو, اس کے بعد ایک اور ہے ضرب یضرب, اور بھی اس طرح کے پیٹرنز ہیں. تو اور ہے اس میں سمع یسمع, تو تھوڑا تھوڑا ان میں چینج ہوتا ہے, پر باقی سارا کا سارا اس طرح رہتا ہے. تو یہ ہم کر چکے ہیں. یہ فعلا کا میں نے آپ کو سارا کرایا, اس کے معنی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. فعلا اس نے, فعلو ان سب نے کیا, فعلتا تو نے کیا, فعلتم تم سب نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. یفعلو وہ کرتا ہے کرے گا, یفعلون وہ تمام کرتے ہیں کریں گے, تفعلو آپ کرتے ہو یا کرو گے, تفعلون آپ سب کرتے ہو یا کرو گے, افعلو کرتا ہوں یا کروں گا, نفعلو ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے, افعل کرو, افعلو تم سب کرو, لا تفعل مت کر, تفعلو مت کرو, فاعل کام کرنے والا, مفعول اس پر کام کیا گیا, فعلون کام کرنا, اور فعلت اس عورت نے کام کیا, تفعل اس عورت نے وہ کرتی کرے گی. تو یہ کا پورا ماشاءاللہ ٹیبل ہو گیا. اس کی پریکٹس جتنا زیادہ کریں گے اتنا بہتر ہوگا. اگر آپ ابھی سامنے ہوتے تو ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں. آپ گھر میں ٹیم کے طور پر ایک دوست کے ساتھ دوست کے ساتھ گھر کے ساتھ اس کو پریکٹس کریں. تو اس کے ساتھ ہم آج کے لیکچر کو اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں. ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ٹی پی آئی میں استعمال کریں گے اتنا ہے, جتنے اشارے کریں گے اتنا بہتر. اشارے کرتے ویژولائز کریں کہ واحد کے صیغے میں ایک بندہ ہے, ماں کے صیغے میں ملٹیپل ہیں, مرد کے لیے ویژولائز کریں, عورت کے لیے کوئی عورت سوچ لیں. تو آج نقطہ دیکھ رہے ہیں وہ ہے کہ انسان پیریوڈک فارگیٹ کرتا ہے, تو اس کو ارے کرنا ہے. آپ کا گراف ہمیشہ جو آپ نے یاد کی طرف آئے گا, پر جب بھی
ریوائز کرتے ہیں تو وہ اوپر چلا جاتا ہے. تو آپ کرنا یہ ہے کہ جو ابھی یاد کیا ہے، اگر آپ نے 100% کی چیز کو یاد کیا تو 1 گھنٹے بعد 70% آپ کا بھول جائے گا. تو آپ نے اس پر کو ریوائز کرنا ہے. 1 گھنٹے کے بعد ریوائز کریں گے تو 1 دن تک وہ آپ کو یاد رہے گا. 1 دن کے بعد پھر سے وہی 70% بھولنے کے چانس. تو آپ 1 دن کے بعد ریوائز کریں، 1 ہفتے کے بعد ریوائز کریں. جب آپ ایسا کریں گے تو آہستہ آہستہ آپ وہ زیادہ دیر تک یاد رہے گا، یہاں تک کہ 6 مہینے سال تک یاد رہے گا. تو یہ جو پیریوڈک فورگیٹنگ کو روکنا ہے، یہ ہمیں پتہ چلتا ہے. جو لوگ لرننگ سائنس کرتے ہیں انہوں نے اس کو ویریفائی بھی کیا ہے کہ جب آپ ایک چیز کو دوبارہ ریوائز کرتے ہیں وہ آپ کو زیادہ دیر تک یاد رہے گی. تو اس چیز کا اہتمام کریں. اسی لیے آپ جب اس کتاب کو لیں گے آپ کو چھوٹا بھی ملے گا، آپ ہر وقت ساتھ رکھ کے اس کو ریوائز کر سکتے ہیں. تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نہ بھولیں تو گھنٹے کے بعد، 1 دن کے بعد، 1 ہفتے کے بعد، 1 مہینے کے بعد اور 6 مہینے کے بعد ریوائز. اور اس سے بھی بہتر ہے لوگوں کو پڑھائیں تو پھر آپ کو میکسیمم یہ یاد رہے گا. تو اسی لیے ہم نے ہوم ریویز کیے ہیں جو کہ بہت آسان ہے، اور آپ کی کنوینئنس کے لیے ان کو ہم مارک کر ریٹرن بھی کر رہے ہیں. تو جزائے خیر دے ہمارے ٹی ایس کو جو کہ لیکچرز بھی اٹینڈ کرتے ہیں اور ہوم ورک مارک کرتے ہیں، اور ان کے جو والنٹری ایفرٹ سے آپ بینیفٹ ہیں انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ آپ کی علم میں بھی برکت ڈالے، اور جو لوگ اس کورس ڈال رہے ہیں صلاحیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کو جو مزید ترقی ایمان میں اور کی زندگی میں برکت ڈالے. اس کورس میں تقریباً ہاف وے مارک پہنچ گئے ہیں. ہم نے 125 ورڈ سیکھے تھے، اس کے آدھے سے زیادہ ہو چکے ہیں. تو الحمدللہ اگر آپ دیکھیں یہ 64 الفاظ اتنے قیمتی ہیں کہ قرآن مجید میں کل تقریباً in its various forms 29,000 دفعہ ہیں. تو جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ آلریڈی بہت. اگر آپ کو ری انفورس کریں، اسٹرینتھن کریں، تو انشاءاللہ جب قرآن پڑھیں گے تو ٹرولی دی کیس کہ ہر تیسرے چوتھے لفظ کو آپ انالائز کر سکیں. اپنے اندر یہ انشاءاللہ کانفیڈنس رکھیں اور یہ ریڈی کریٹ بھی کریں. وہ پریکٹس آئے گا. قرآن مجید کو دیکھیں اور اس میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں. اسم، فعل، حرف، ماضی، مضارع، فعل امر، فعل نہی، یہ تمام چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. جتنا آپ اس کو پہچاننے کی کوشش کریں اتنا آپ کے لیے آسان ہوگا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جب اس مبارک سے میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی ہے تو اب آپ دعا کیجئے کہ اے اللہ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق دے. اس پر ہم آج کے لیسن کا اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.